کی سلامتی ہو اطراف پہ بھی اور سورج خان پہ بھی، اور جتنے لوگ آپ کے مددگار ہیں. تو ہم بس یہ پریم کی گنگا بہاتے رہیں گے. تو بہت لوگ آئیں گے. ابھی تو یہ مکان تیار ہو رہا ہے، تو جب مکان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دھول محنت بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن جب مکان تیار ہو جاتا ہے، محل تیار ہو جاتا ہے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے اور اس محل میں رہے. تو بس ہم چلتے رہیں، آخری سانسیں دے دیں تو ہماری روح ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی. بتا دیں میں صحیح جگہ پہ پہنچا ہوں. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہماری سوال و جواب کی نشست میں بہت زیادہ خوش آمدید، اور ہم آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت اچھے الفاظ پیش کیے ہیں، جو آپ کی تعلیمات سے جڑنے کے باعث اپنا دل خدا کی طرف راغب کر چکے ہیں، اور یہ آرزو رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات انہیں دیدار الہی بخشے. تو ان کی درخواست ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ ان کی یہ تمنا جلد پوری ہو. اور اس کے بعد ایک سوال ہے جو ایک اور ممبر نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے انبیاء اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں. تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں یا وہ تمام انبیاء جو دعوے دار ہیں؟ تو اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا، بتائیے. بہت شکریہ. پہلے تو ان صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ ان تعلیمات کو، کیونکہ یہ دل سے پڑھ رہے ہیں، خدا ان کے دل کو نور کے پنکھ لگا دے اور انہیں ہم سے بھی بڑا نبی بنا دے. یہ دعا ہے. اور اگر یہ دل کے ساتھ ہمارے جڑ گئے ہیں تو یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے جسمانی، کیونکہ روح کے تو پھر فاصلے نہیں ہیں. ہمیں خدا ہمیشہ اکٹھا کر دے گا اور ہم سدا ایک ٹولی بن کر خدا کے حضور پیش ہوں گے. تو میں آج پھر اس جنگل میں اس درخت کے پاس جہاں پہ خدا آتا ہے، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ خدا ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے ذریعے بہت سے انسانوں کو ہدایت دے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. بہت سے نبی جو آئے ہیں ان کی بولی پہ توجہ کریں. عیسائیت میں اگر وہ عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو وہ نبی نہیں ہے، اور اسلام میں اگر یہ محمد کی بات کرتے ہیں تو وہ نبی نہیں ہے. نبی کی جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر خدا کو مقدم رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے جو اس سے پہلے انبیاء نے نہیں اٹھائے. یہ نشانی ہے. اس نشانی کو سامنے رکھ کے آپ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو سن لیں. ان کی بولیوں سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اگر وہ قرآن اور انجیل اور تورات ان کے رٹے لگا رہے ہیں تو ان کے رٹے لگوانے کے لیے خدا نبی نہیں بھیجتا. اب آتی ہے بات دوسری طرف، وہ یہ ہے عیسیٰ ابن زکریا تو ناکام ہو گئے اپنے مشن میں، لیکن اس نے دعا کی. اس کی دعا اس نے بیان بھی کر دی کہ خدا جو آنے والے کو بھیجے گا وہ تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا. ابھی تک جتنے بھی مذہب ہیں یہ تمثیلوں میں بات کرتے ہیں اور انسانوں کو سمجھ نہیں لگتی بہت سی باتوں کی. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، ان کا باپ زکریا ہے، وہ تمثیلوں میں باتیں نہیں کرے گا
بلکہ جیسے والدین آسان الفاظوں سے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ آسان الفاظوں میں خدا کی معرفت کے خزانے کھولے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایسے خزانے کھولے گا کہ اس سے پہلے انبیاء نے بیان ہی نہیں کیا، بس تم اسے اس کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ اس کا پھل یہ ہوگا کہ خدا کی معرفت کے خزانے کو وہ بکھیر دے گا اس دنیا کے اندر۔ تو یہ نشانی ہے، اس نشانی کو سامنے رکھ کے آپ سب کو پرکھ لیں، تو ہمیں بھی پرکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر نے سوال کیا ہے کہ آپ کا یہ جو نیا مذہب ہے اس کا نام کیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا پرانی الہامی کتابوں میں بتایا گیا ہے؟ تو آپ اپنے مذہب کے بارے میں مزید بتائیں۔ تو میں اس کو آسان سوال کر دیتا ہوں کہ یہ محترم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کا نام کیا ہے اور ان میں پیغام کیا ہے خدا کی طرف سے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے۔ مذہب کی دنیا تو تمام ہوئی، مذہب ہمارا اس الفاظ کو ہٹا دیں، مذہب سے مراد رستہ ہے، تو ہم رستے کی بات نہیں کر رہے۔ مذہب جتنے بھی آئے انہوں نے رستے کی بات کی ہے، ہم منزل کی بات کر رہے ہیں کہ اب منزل کا وقت آ چکا ہے۔ تو جو خدا نے پسند کیا ہمارے لیے یہ محبت سے، وہ یہ ہے کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، اور اس خاندان میں سے میں نیا آدم ہوں، اس خاندان میں سے ایک نئی سوسائٹی آئے گی جو خدا والوں کی ہوگی، قوم وہ بھی خدا کی ہوگی، ایک نئی دنیا وہ بھی خدا کی ہوگی، تو جن کا زندہ تعلق ہوگا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ ہر کتاب کے اندر میرے متعلق پیشن گوئیاں ہیں، وہ یہ ہے، میں اگلی اس میں بتاتا ہوں۔ تو رات پیشن گوئی کرتی ہے، میں اسے مشرق سے لے کے آؤں گا، اور وہ میری زندگی کا مقصد جو میں نے انسان کے لیے رکھا وہ پورا کر دے گا۔ میں نے کہا میں ہی پورا کروں گا، خدا نے کہا میں لاؤں گا اس شخص کو۔ انجیل میں ہے، عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ وہ تم سے آسان الفاظوں میں باتیں کرے گا، جیسے مذہبوں میں تمثیل سے باتیں کی جاتی ہیں، ابھی تک ان کی کھوپڑی میں کوئی بات سمجھ نہیں لگی، وہ والدین کی طرح بات کرے گا۔ تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا والدین ہے، اور اس کے زمانے میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے زمانے میں خدا کی نبوت پوری ہو جائے گی اور خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر یہ بیان ہے کہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے۔ اے محمد تجھے کیا خبر؟ ہم جو یہ چھپی ہوئی جنتیں ہیں اس خدا کے دل اس مسیح زمان کے وقت میں ہی کھول دیں گے، یہ چھپی ہوئی جنتیں سامنے آ جائیں گی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ہر کتابوں میں میرے متعلق نبوت کی گئی ہے، تو ہم منزل کی بات کر رہے ہیں، رستے کی تو بات ہی نہیں۔ تو اللہ ماشاءاللہ اب 18 نبی آ چکے ہیں، اور یہ زمین خدا نے کہا تھا انبیاء سے بھر جائے گی، میرے نور سے روشن ہو جائے گی۔ تو ہم اب منزل کی طرف لے کے آئیں انسانیت کو، اور خدا خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے انسانیت کے سامنے۔ یعنی ابھی تو معاملہ ہمارے لوگوں تک ہے، بعد میں یہ معاملہ جو ہے پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ جی محترم زاہد خان صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ مجھے خدا سے ملاقات کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور یہ ڈر میں کیسے دور کر پاؤں گا؟ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کبھی آپ کو اپنے ماں باپ سے ملنے میں ڈر لگتا ہے؟
اس کی محبت تو سارے زمانوں کے والدین اکٹھے ہو جائے تو خدا کی محبت کو نہیں پا سکتے. وہ سچا والدین ہے. اس نے مجھے کہا کہ وہ ہمارا والدین ہے. تو ایسے والدین سے سارے زمانے والدین اکٹھے ہو جائیں تب بھی خدا کی محبت وہ حقیقت میں والدین ہے. پھر آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھے، کیا آپ کو اپنے جو بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈک ہوتی ہے، کبھی ڈر لگتا ہے؟ نہیں، ان کے بغیر آپ کی آنکھیں ترس جاتی ہیں. تو خدا تو محبت کا ساگر ہے. وہ تو ہر کسی کی پیاس بجھاتا ہے. تو آپ بے فکر رہے، اس سے ڈر نکال دیں آج، اور آپ دیکھ لیں گے کہ خدا کی ذات کی محبت کو ایک دفعہ اگر آپ چکھ گئے تو ہی رانجھا کیا چیز ہے، سسی پنو کیا چیز ہے، شیریں فرحات کیا چیز ہے. پھر آپ ہمیشہ یہی حلنے میں آپ کی تمنائیں اور آرزو ہوں گی ایک دفعہ اور مل جائے. تو اس باتوں کو سامنے رکھ کے آپ ڈر بھول جائیں. زید خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ اگر خدا اس قدر رحیم اور کریم اور والدین کی محبت رکھتا ہے تو بہت سی تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. تو کیا خدا ہمیں ان ہماری غلطیوں گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے جو کہ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیے گا. بہت شکریہ. ہم اپنا وطن بھول چکے ہیں. جب ہم اپنی پیٹھ دکھا کر خدا کو چھوڑ گئے تو یہ آندھیاں، یہ ظلمت کی، یہ اندھیرے، یہ مصیبت ہمارا مقدر بن گئی. خدا کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں کہ کسی کو جہنم میں بھیجے، کسی کا حساب کرے، کسی پہ لٹھ لے کے چڑھا رہے. وہ انگنت جہانوں کا رب ہے، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے بعد یہ ہوا، جب ہم پیٹ دے کے چلے گئے تو فرشتے جو ہیں ہماری ریل کو پٹری پہ چڑھانے کے لیے مطلب لے کے آئے، جس میں حساب کتاب ہے، جہنم میں جاؤ گے، ڈرو خدا سے. تو یہ تعلیمات کہ شاید ہم بندے کے پتر بن جائیں، لیکن ہوا یہ کہ کتے کی دم 12 سال بعد نکالی گئی تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی. ہم بندے کے پتر نہیں ملے. تو اب جو خدا کا زمانہ شروع ہو رہا ہے نیا آسمان، نیا آسمان، نئی زمین، جہاں پہ اب برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ خدا اپنے دل کے خزانے کھول رہا ہے محبت کے، اور کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تو نے سنا، دیکھا اور سفر کیا وہ سب بتا. انسانیت کے دل کا محور گھوم کر میرا ہو جائے گا. تو اب یہ جو تعلیمات ہیں، یہاں پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی محبت کی کہانی کو تکمیل پہ پہنچانے کے لیے، یعنی کہ یہ زندگی محبت کی کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو رت بدل چکی ہے، جس کا ساری کتابوں میں کہا تھا ایک نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، یعنی خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، اور ایسے انسان زمین پہ رہیں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا کے ساتھ محبت الہی میں. تو اب تھوڑا سا وقت چاہیے. تو خدا کہہ رہا ہے میری دنیا میں حادثات نہیں ہوں گے، بیماریاں نہیں ہوں گی، تقدیر کے فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ تقدیر یہ ہوگی کہ ہر انسان خدا کو ملے، خدا کو دیکھے. ہر بچہ 100 سال کی عمر پائے گا، کوئی بیماری لائق نہیں ہوگی اس کو، اور یہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، نیکی کا سورج، محبت کا سورج طلوع ہو جائے گا. تو نیکی کا سورج کیا؟ وہ تو نیکی خدا نہیں مانگتا بلکہ محبت الہی مانگتا ہے.
اپنے سے بھی اور انسانیت سے بھی. تو یہ تعلیمات جو ہیں اب یہ مذہبوں کی تعلیمات نہیں ہیں جو رستے پہ چلے جاؤ منزل کا پتہ ہی نہیں. یہ تعلیمات منزل کی طرف بلا رہی ہے آپ کو. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ نامہ جو محبت میں خدا نے بھیجا ہے آپ اس کو پڑھیں یا سنیں اور پھر خدا کے ہو جائیں تاکہ ہمارے مددگار ہوں. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہمارا آخری سوال ہے اس آج کی نشست کا، اس کے بعد آپ کی اگر ٹائم اویلیبلٹی ہو تو آپ مجھے ہمیں بتائیے گا. ہم آپ کو اگلے سوال جو آپ کے انگلش ٹرانسمیشن کے چیٹ گروپ میں ون گاڈ فیملی کوشچن آنسر میں لیے چلیں گے. تو ہمارا آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ جو نیا دور جس کی آپ بات فرما رہے ہیں، نیا آسمان اور نئی زمین، یہ کب آئے گا اور اس دور کے آنے میں انسانیت کی جو خدمات ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت شکریہ. ہمارے پہ تو یہ دور آ چکا ہے. یہ جتنا ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے ان پر تو آ چکا یہ دور. آپ پہ جب آئے گا جب آپ کی پہلی اور آخری محبت خدا کے لیے ہو جائے گی اور اس تعلیمات کو آپ سمجھ لیں گے، اپنے دل میں بسا لیں گے، پھر آپ ہمارے مددگار ہوں گے کہ اس خوشخبری کو پہنچائیں انسانوں تک. تو پھر آپ پہ بھی آ جائے گا. تو یہ ایک بوند بوند ہے. بوند کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب یہ سمندر میں گرتی ہے تو سمندر بن جاتی ہے. یا کتنا وقت لگے گا؟ خدا نے کہا ہے کہ یہ اگر لوگ جو ہے اس وقت تیرے انکاری ہیں تو پھر تین نسلیں آئیں گی. تو یہ دور ہمارے وقت میں بھی آ سکتا ہے، ہمارے بعد یا پھر اس کے بعد. تو یہ انسانیت پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے دل کی لگام یا مہار خدا کو کب دیں گے. تو خدا نے اپنے محبت کے راز کھولے. جو ہمارا ہوتا جائے گا وہ بوند کی طرح سمندر میں گرتا جائے گا، وہ پھر سمندر ہو جائے گا خدا کی محبت میں. تو یہ خدا پہ نہیں، اب ہمارے پہ ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت کا اور اس روحانی رہنمائی کا. اور ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں اپنی ایڈمن ٹیم کے اور ان تمام احباب اور ممبران کے جنہوں نے وقت دیا ہمارے اس پروگرام کو سنا. تو آپ ہمیں بتائیے اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو مزید تو کیا ہم آپ کو اگلے پروگرام میں لیے چلیں؟ تو آپ کا بہت شکریہ. جی ہاں، مجھے بتائیں کہ اگلا پروگرام کہاں پہ ہوگا تاکہ وہاں پہ میں آ جاؤں. شکریہ. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہم آپ کو یہاں سے اب اپنے سوال جواب کی اگلی انگلش ٹرانسمیشن کی نشست کے لیے اگلے چیٹ گروپ میں لے جلدی، جس کا نام ہے ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر. آپ کو ابھی لنک سینڈ کرتے ہیں آپ کے پرسنل نمبر پہ. بہت شکریہ.